ومن دونہما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین۔ کل ہم نے جنتیوں کے انعام اور ان لوگوں کی بات پڑھی جنہوں نے اللہ کے خوف میں زندگیاں بسر کیں، پروردگار عالم ان کو کیسا انعام عطا فرمائے گا۔ اسی بات کو آج ہم آگے پڑھیں گے، جس میں آیت نمبر 62 سے تقریباً آخر تک اس موضوع کو اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے۔ کل پڑھا تھا کہ انہیں 2 جنتیں، 2 باغ ملیں گے۔ اب فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان 2 باغوں کے علاوہ اور 2 باغ بھی ہوں گے۔ 2 کے بارے میں کل ہم نے پڑھا، اور 2 باغ بھی ہوں گے مقربین کے لیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب آگے ان 2 باغوں کی شان بیان ہوگی، ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ کل بھی ہم نے اسی طرح پڑھا کہ 2 باغ ہوں گے، پھر ان کی کیفیت بیان ہوئی، پھر جنتیوں کی وہاں کیفیت بیان کی گئی کہ وہ کس طرح رہ رہے ہوں گے۔ اسی طرح اب فرمایا یہ 2 باغ جن کا ذکر آخر الذکر ہے اب ہوا، فرمایا مدہامتان، یہ دونوں سیاہی مائل سرسبز و شاداب ہوں گے۔ مدہامتان یعنی سبزہ ہوگا سیاہی مائل۔ آپ کو بھی یہ کبھی ضرور اتفاق ہوا ہوگا، جب یہ شمالی علاقہ جات میں جائیں نا، جہاں برف پڑتی ہے اور پانی کثرت سے ہوتا ہے، یا ہمارے نیچے علاقوں میں جہاں دریا کے قریب قریب جو لوگ رہتے ہیں، تو وہاں سبزہ پیلا نہیں ہوتا، اس میں ہلکی پیلاٹ نہیں ہوتی، بلکہ سیاہی مائل سبزہ ہوتا ہے، اور وہ زیادہ آنکھوں کو بھاتا ہے، خوب سبز جیسے آپ کہیں، سیاہی مائل سبز۔ تو کہا مدہامتان، یہ دونوں باغ بھی نہایت سرسبز و شاداب ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، وہاں فرمایا تھا فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں باغوں میں چشمے بہہ رہے ہوں گے، جاری ہوں گے۔ یہاں فرمایا ان کی شان یہ ہوگی عینان نضاختان، اچھلنے والے چشمے ہوں گے، پانی ابھار کے نکل رہا ہوگا۔ یہ آپ پارکوں میں جاتے ہیں نا، فوارے لگے ہوئے ہوتے ہیں، مصنوعی طور پہ بھی خوبصورتی بنانے کے لیے جو پانی ہے وہ اس کو موٹروں کے ذریعے، فواروں کے ذریعے اچھالا جاتا ہے، تو جو پانی کا اچھال ہے وہ ماحول میں تازگی بھی پیدا کرتا ہے، خوبصورتی بھی پیدا کرتا ہے، حسن بھی دیتا ہے۔ تو کہا یہ جو پارک دیے جائیں گے جنت میں، ان پارکوں کی شان یہ ہوگی فیہما عینان نضاختان، ان میں ابھرتے ہوئے چشمے ہوں گے، ان میں ابھرتے ہوئے ایسے چشمے ہوں گے جو ابل رہے ہوں گے، یعنی پانی ان کا وہ بلندی تک جا کے نیچے گر رہا ہوگا، یہ اس کی خوبصورتی کی علامت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ، ان میں بھی میوے ہوں گے، کل بھی پڑھا تھا، ان میں بھی میوے ہوں گے، وَنَخْلٌ، اور کھجوریں ہوں گی، وَرُمَّانٌ، اور انار ہوں گے۔ کھجور اور انار کو بطور خاص ذکر کیا۔ پھلوں میں کھجور جیسی مٹھاس رکھتی ہے، کسی پھل میں ایسی مٹھاس نہیں۔ جو ذائقہ کھجور کا ہے اور جو تقویت کھجور میں رکھی گئی ہے وہ باقی پھلوں میں اس کا ممتاز ہے وہ۔ اسی طرح انار ہے،
کہتے ہیں کہ خون پیدا کرتا ہے، اور انار ایک ایسا پھل ہے جس کے ذریعے انسان کے نظام انہضام جو ہے، ہاضمے کا نظام، جو انار لوگ کھاتے ہیں ان کا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ تو یہ پھلوں میں سے وہ پھل ہے جس کا قرآن عظیم نے کئی مقامات پہ ذکر کیا، سورہ یاسین میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو فرمایا یہ جو 2 باغ دیے جائیں گے ان میں اور پھل بھی ہوں گے اور کھجوریں اور انار بھی ہوں گے، کھجوریں اور انار بھی، لیکن ذائقے میں اور اس کی تازگی میں دنیا کے پھلوں سے کہیں زیادہ اچھے، کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ نام کا مقابلہ ہوگا کہ کھجور ادھر بھی تھی، کھجور ادھر بھی ہوگی، لیکن اس کھجور اور اس کھجور میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَان، وہاں جو پہلے 2 باغ تھے ان میں بھی حوریں تھیں، کہا ایسی جن کو کسی مرد عورت نے دیکھا نہ ہو، وہاں فرمایا وہ لولو اور مرجان جیسی ہوں گی۔ ادھر فرمایا فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَان، اچھی سیرت اور اچھی صورت والیاں ہوں گی، اچھی سیرت اور اچھی صورت والیاں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام، یہ حوریں پردہ دار خیموں میں ہوں گی، ان کے لیے ان باغوں میں خیمے لگائے گئے ہوں گے، پردہ دار خیموں میں ہوں گی۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور ان کی شان بھی یہ ہوگی کہ جنوں انسانوں میں سے کسی نے ان سے پہلے جس صاحب کے لیے اس کو بنایا گیا تھا، تخلیق کیا گیا تھا، اس سے پہلے نہ کسی نے دیکھا ہوگا نہ کسی نے چھوا ہوگا۔ پاک سیرت، پاک صورت، کیا کہا؟ پاک سیرت، پاک صورت، خیموں میں ملفوف حوریں ان کے منتظر ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ، وہاں بھی فرمایا تھا کہ تکیہ لگائے پلنگوں پر جہاں دبیز قالین ریشم کے بچھے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے جنتی اور متلذذ ہو رہے ہوں گے، لذت اٹھا رہے ہوں گے۔ یہاں فرمایا ان باغوں میں بھی بیٹھیں گے، متکئین علی رفرف، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے سرسبز مسندوں پر۔ وہاں ریشم کی مسند، ادھر فرمایا سرسبز، جیسے گھاس پہ بیٹھنے کو بندہ پسند کرتا ہے نا، یہاں بھی ہم جاتے ہیں، اچھے کٹے ہوئے لان جو ہوتے ہیں وہاں بڑے دیر تک لوگ بیٹھ کے اپنی طبیعت کو تازگی دیتے ہیں، آنکھوں کو تازگی دیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ ایسے باغ ہوں گے جہاں تکیہ لگائے سبز مسندوں پر بیٹھا، رفرفن خضرن، سبز مسندوں پر بیٹھے ہوں گے، وَأَبْقَرِيٍّ حِسَان، جو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوگی، اس کی خوبصورتی بیان نہیں کی جا سکتی، اتنے خوبصورت کٹے ہوئے لان ہوں گے۔ ان لانوں میں وہ ان دبیز سبزے کے قالینوں پہ بیٹھے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں بات ختم کرتے ہوئے اب سورہ رحمان شریف کو اس آیت طیبہ پہ ختم کیا، تبارک تبارک اسم ربک، ساری برکتیں تیرے رب کے نام کے ساتھ، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی۔ تبارک اسم ربک، بڑے ہی برکت والا ہے اے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے رب کا نام، ذی الجلال والاکرام، جو بڑی عظمتوں والا اور بڑے احسان فرمانے والا ہے، بڑے جلال والا ہے، بڑے احسان فرمانے والا ہے۔ اسی کے نام کے ساتھ ساری برکتیں ہیں۔ اپنے آپ کو رب کے نام سے خاص کر لو، کل جیسے پڑھا تھا خوف خدا دل میں پیدا کر لو، اس کی یاد میں زندگیاں بسر کرو، آخرت میں یہ انعام تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے کل کہا، آج پھر کہوں گا کہ یہ کہانی نہیں ہے، یہ رب کی کہی ہوئی بات ہے۔ اور اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ نہ اللہ کی سنت تبدیل ہوتی ہے، نہ اس کا طریقہ تبدیل ہوتا ہے، نہ اس کی بات تبدیل ہوتی، جو فرما دیا ویسا ہونے والا ہے۔ یہ کرم، یہ بہاریں، اور بڑی پیاری بات حضرت جسٹس پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے تم رب کے نام کا ذکر کیا کرو، اللہ کریم جنت میں تمہاری مالکی بنا دے گا۔ یہ جنت، یہ باغ تمہیں مالکی عطا کی، وراثت عطا ہو رہی ہے، اور جس کی مالکی ہوگی یاد رکھنا وہ ضرور جنت میں، اس کی مالکی جو ہے تو وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ لیکن یہ مالکی کیسے بنانی ہے؟ اس کے ذکر کے ساتھ،
اس کی یادوں کے ساتھ، اس کے عبادت اور بندگی کے سہارے، یہی بندے کے پاس ایک گر ہے، ایک ہتھیار ہے۔ کبھی نماز نہ بھولو، کبھی اس کا ذکر نہ بھولو، کبھی اس کی یاد سے تغافل نہ کرو، یہاں تم کر لو وہاں انعام کی حد وہ فرما دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سورہ رحمان کو یاد کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اس میں جو کچھ پڑھا، اس میں عذاب بھی تھا، عقاب بھی تھا، گرفت بھی تھی، انعام کا ذکر بھی کیا گیا۔ اللہ دونوں پر عمل کی توفیق عطا کرے، عذاب سے بچ جائیں، انعام کے لیے تیار ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔